اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ جو تکلیف دے گیا میں نے اس کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ اس مقام پر پہنچ جاؤ تو آپ کو اللہ کا قرب فوراً مل جائے گا۔ اللہ کو بھول جانے والے بندے اللہ کو تو یاد ہیں۔ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے مگر شکایت کرنے کا حق نہیں ہے۔ اے مولا ہمیں درختوں جیسا اطمینان عطا فرما جب زندگی کی خزاں میں وہ اپنا رنگ کھو رہے ہوتے ہیں۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھ کو لوگوں سے بہتر میرا رب جانتا ہے۔ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، آوازیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پیچھے رہ جاتی ہیں تو صرف یادیں، کچھ سچی کچھ جھوٹی سی، کچھ پوری کچھ ادھوری سی۔ غلطیوں کی تلافی ہوتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اور زیادتیوں کا صرف اور صرف عذاب۔ زندگی کا وہ موڑ سب سے حسین ہے جہاں کچھ نہ ہو، سکون ہو۔ سب کچھ پیچھے چلا جاتا ہے، آخر میں بس بندے اور اس کے رب کی ملاقات رہ جاتی ہے۔ تکلیف دینے والی چیزیں اور لوگوں کو پیچھے چھوڑتے جاؤ اور مڑ کر مت دیکھو۔ رشتے اتنا کہیں جانے والی باتوں کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتے جتنا ان کہیں باتوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ ہم بالکل خیریت سے تھے، پھر ہم ایسی چیزوں کے ساتھ جڑ گئے جو ہماری تھی ہی نہیں۔ کسی قدر نظر انداز کرنا زندگی کی ضرورت ہے، کچھ واقعات کو، کچھ کاموں کو اور کچھ لوگوں کو، تاکہ زندگی چلتی رہے۔ تعلقات ختم کرنا تکلیف دہ نہیں بلکہ ختم کرنے کا طریقہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب تک انسان کی سانس ہے اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ کسی کو آزمایا نہ کریں، ضرورتیں، کمزوریاں، مجبوریاں غالب آ ہی جاتی ہیں۔ انسان فرشتہ نہیں ہوتا۔ ماضی کی جھلکیاں اگر دریچوں سے جھانکیں تو حال کی خوبصورتی مسخر کر دیتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگ دوسروں کے نقصان پر خوش ہوتے ہیں۔ نصیب کا مقابلہ پریشانی پیدا کرتا ہے، اپنا نصیب قبول کیجیے۔ سب کو سب پتہ ہوتا ہے، صرف اپنا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے تیرا رب بخش دے تو تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا، اور وہ لمبے عرصے سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، کسی گناہ میں نہیں۔ اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اس کے دوستوں سے دوستی کر لو۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں جو کہ اب ناپید ہو چکے ہیں۔ اصل رنگ تو وہی ہے جو کتاب تقدیر نے ہماری زندگی کی تصویر میں بھر دیا ہے۔ عمل کا صحیح ہونا علم کے صحیح ہونے پر منحصر ہوتا ہے۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خوش رہنا زندگی ہوتا ہے۔ انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان لیتا ہے، جب تک وہ ہار نہ مانے تب تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیں، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، حقیقت میں وہ خود کسی قابل نہیں ہوتے۔ ہر انسان اپنے لفظوں میں چھپا ہے، چاہے الفاظ تلخ ہوں یا میٹھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم ایسا تھا کہ آنکھیں چھین لی جائیں،
اور یقین ایسا پختہ کہ سخت تاریکیوں میں بھی منزل دکھائی دیتی۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ اطاعت کا اور فرما برداری کا مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں ایک آواز کہتے جائیں، اے مالک غفور الرحیم، تیرے سوا کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میری روح کی آسودگی ہے۔ ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل سکتی ہے، مگر کھویا ہوا وقت اور کھویا ہوا اعتبار کبھی واپس نہیں ملتا۔ جب آپ محبت میں اترتے ہیں تو آپ کو پوری کائنات بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور جب محبت آپ میں اترتی ہے تو آپ پوری کائنات کو خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں، ورنہ ملاقات تو ہزاروں سے ہوتی ہے۔ زندگی جس وقت خوشی نہیں دے رہی ہوتی، اس وقت وہ تجربہ دے رہی ہوتی ہے۔ بھول جاتی ہے پچھلی ٹھوکر کو، زندگی دیکھ کر نہیں چلتی۔ انسان بہت پیچیدہ مشین ہے، جتنا انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے اتنا کوئی دوسرا اس کو نہیں جان سکتا۔ صحیح معنوں میں خوش نصیب کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی اچھائی اور اخلاق لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دے۔ ہدایت بھی ایک نعمت ہے، اللہ جسے اس نعمت سے نوازنا چاہتا ہے اسے ہی نوازتا ہے، ورنہ جس کے حصے میں اس رحیم رب کا جلال آئے تو وہ اسے گمراہ رکھتا ہے، پھر نہ توفیق دیتا ہے، نہ ہدایت اور نہ ہی نیکی کا وقت۔ انسان زندگی میں ہر چیز کی کمی کے ساتھ رہ لیتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ محبت ہے، اللہ سکون ہے، اللہ نور ہے، آسمان سے زمین تک آتا ہوا نور، انسان کے دل میں اترتا ہوا نور، نور ہی نور۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ وہ آنکھیں جو زندگی کے راستوں کو روشن کرتی ہیں دماغ کی نہیں ہوتی، بلکہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اگر دل اندھا ہو تو زندگی کا راستہ تاریک ہی رہے گا اور ساری عمر اندھیرے میں ہی گزر جائے گی۔ حسد کرنے والا ہمیشہ بیمار رہتا ہے، اگرچہ اس کا جسم صحیح اور تندرست نظر آتا ہو۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ ادب ہی قرآن کا حافظ ہے، جس نے قرآن کا ادب کیا وہی اس کا حافظ ہے۔ اگر ادب نہ ہو تو سینے سے قرآن صاف ہو جائے گا۔ وقت اتنی آسانی سے ماضی نہیں بن جاتا، پہلے وہ ہم پر بیتتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے۔ کچھ منزلوں کے راستے وہ رب ہماری حفاظت کے لیے بدل دیتا ہے۔ اے زبان تم ایک کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہو، اے زبان لیکن تم ایک نہ ختم ہونے والی بیماری بھی ہو۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک یہ کھل نہیں جاتا۔ تم سمجھانے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہیں صرف اتنا ہی سمجھیں گے جتنا وہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ جب تو اپنے خود غرض نفس پر قابو پا لے گا تب تیرے دکھ خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں، خواہش چھوڑ دو تمہیں سکون ملے گا۔ محبت ایک راستہ ہے تمہارے اور باقی ہر چیز کے درمیان۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی، یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ جس شخص کی آرزو جتنی مخلص ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ ہر تکلیف مصیبت نہیں ہوتی،
کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صبر کرنے والا بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر بھی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کریں۔ اپنی پرانی کپڑوں کی گڈری سنوار لینا مانگے ہوئے کپڑے سے بہتر ہے۔ عقل مند کی ہستی خالص سونے کی طرح ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ عقل مند آدمی بات اس وقت شروع کرتا ہے جب اس کے نہ بولنے سے نقصان ہو۔ خاموش آدمی کو کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے خاموش ہوں کہ کہیں بولنے سے میرا مقام اور عزت کم نہ ہو جائے۔ خطرہ کوئی بھی ہو، بہرحال اندر ہی ہے، ہمارے باہر کوئی خطرہ نہیں۔ آدمی مر جاتا ہے لیکن زندگی پھر بھی زندہ رہتی ہے، یہ کیا راز ہے؟ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی رہیں۔ بس جو اپنی زندگی پر راضی ہو گیا وہی اللہ پر راضی ہو گیا، اور جو اللہ پر راضی ہوا اللہ اس پر راضی ہوا۔ اس کائنات میں ہونے والا ہر واقعہ ہر انسان پر کسی نہ کسی طرح سے اپنا اثر کرتا ہی ہے۔ کسی کی موت کسی کا غم بنتی ہے۔ ہمارا علم ہم سے پہلے آنے والوں کی تحریر سے ہے، جو انہوں نے لکھا۔ کسی کی ایجاد زمانے کے کام آتی ہے۔ ہر انسان ہر دوسرے انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ بندہ بہتر ہو جائے تو واقعات بہتر ہو جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ بندہ ہی اگر برا ہے تو وہ بادشاہ بن کر بھی برا ہی رہے گا۔ جو آنکھ آنسوؤں میں گیلی رہتی ہے اس آنکھ کو حقیقت دیکھنے کی طاقت عطا کی جاتی ہے۔ بولنے سے زیادہ سننا افضل قرار پایا۔ ہمارے سینے میں رکھا ہوا ہے جو پتھر، دھڑک اٹھے تو اسے دل سمجھ لیا جائے۔ زندگی بہت بڑی نہیں، یہ محض بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات کا ایک بڑا مجموعہ ہوتی ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ دل پہ اگر پتھر نہ رکھو تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں۔ محبت چہرے نہیں دیکھتی، محبت تو چاہت، احترام اور پاکیزہ جذبات دیکھتی ہے۔ کھایا سویا کوئی زندگی نہیں، کھلانا اور جاگنا بڑی زندگی ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے جاگنے والوں کی طرف کریمانہ انداز میں توجہ فرماتا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا رب اپنے نور سے ان اندھیروں کو مٹا دے جو ہمارے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ ایسے کام جن کو کر کے پچھتاوا ہو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور نہ وہ لوگ جو احسان جتاتے ہیں۔ دل کو پتہ چل جاتا ہے جب مسافر غلط راستے پر چل نکلتا ہے۔ تمہاری روح کو سستی اور کاہلی سے زنگ لگ جائے گا۔ ناچ گانا اور تکلفات ایک اجنبی راہگیر کے قدموں کو روک سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خواہشیں بدل جاتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ترتیب کو بدل دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی بڑی بھول ہے۔ ترتیب ہی تو اصل چیز ہے کہ کون پہلے اور کون بعد میں آتا ہے۔ سب سے بڑا انعام اللہ سے دوستی ہے۔ جسے یہ تعلق نصیب ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صابر رہا ہو،
صبر کرنے والا رہا ہو۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت، اور یہ سارے رشتے کیا ہیں۔ بعض غلطیوں کا مداوع شاید ساری زندگی کا روگ مانگ لیتا ہے۔ جسے ہم آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں پھر ہمیں مشکل سے بھی نہیں ملا کرتا۔ جو مشکل سے بھی نہ ملے اسے آسانی سے چھوڑ دینا چاہیے۔ جو خود سے محبت نہیں کرتا اسے ساری دنیا کی محبت بھی مل جائے تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ قابل فخر تو نبھانے والے ہوتے ہیں، چاہنے والوں کی تو قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ کسی بندے کے لیے مٹی ہوئے تو مٹی ہی ہو گئے، اللہ کے لیے مٹی ہوتے تو آج وہ ہمارا ہوتا۔ زندگی کے تلخ، تکلیف دینے والے اور تاریک دنوں میں اپنی محبت، توجہ اور فکر کی شمع جلا کر ہماری زندگی کو روشن کرنے والے وجود کتنے خاص ہوتے ہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیں۔ روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ لوگ لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں جب وہ ان کے قابو میں نہیں رہتے۔ زندگی شروع ہوتی ہے رشتوں سے، رشتے شروع ہوتے ہیں محبت سے، محبت شروع ہوتی ہے اپنوں سے، اور اپنے شروع ہوتے ہیں آپ سے۔ خاموشی ہر فضول بات کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ جنہیں چن لیا جائے ان پر تبصرے نہیں کیے جاتے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ شکلیں صورتیں اہم نہیں ہوتی، اعمال اہم ہوتے ہیں، نیتیں اہم ہوتی ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسئلہ حل کرتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جو مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ مخلص انسان محفلوں میں نہیں دلوں میں رہا کرتے ہیں۔ خوبصورت لہجے میں بات کریں، ورنہ خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔ جب خالق ہو تجھ سے راضی تو تیری اور تمنا کیا ہے؟ مخلوق کی خوشی کی خاطر تو رب کو نہ ناراض کر۔ ضرورت اور ضرب سے زیادہ مل جائیں تو انسان چھلک پڑتا ہے۔ خوبصورتی تو انسان کے اندر ہوتی ہے، باہر تو صرف دکھاوا ہے۔ خدا کی تقسیم پر سوال اٹھا کر اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرتے۔ زندگی کے دور ختم ہوا کرتے ہیں، زندگی نہیں۔ ہر حادثے کے بعد سمجھو انسان کی زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے، نئے خیالات، نئے قدم۔ ضرورت اور خواہش میں فرق ہوتا ہے، اس لیے بعض مرتبہ ضرورت پوری بھی ہو جائے تب بھی خواہش پیاسی ہی رہ جاتی ہے۔ جن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے چنے جائیں وہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ کیسا لگتا ہے منزل کے بغیر سفر کرنا، سفر بھی دکھ اور تکلیف سے بھرا ہوا۔ پسند تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہر کسی کے نہیں رہا جا سکتا۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے وہ ناشکری اور شکایتوں کا ہے۔ جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ہی ملتی ہیں، ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ جن سے ایک بار محبت کی جاتی ہے ان سے نفرت کرنے کا گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ جسم سے جان اس وقت نہیں نکلتی جب اپنی جان نکلتی ہے، یہ جان اس وقت نکلتی ہے جب جان سے پیارے کی جان نکلتی ہے۔ بے شک ہمارے والدین کی تربیت معنی رکھتی ہے، مگر زندگی کے ایک مقام پر پہنچ کر ہمیں خود بھی اچھائی اور برائی کی سمجھ آ جاتی ہے۔ کسی کی ذات کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہوتا ہے۔ ہم غم کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، وہ گزرے گا تو ہم خوش ہوں گے، ہمیں سکون ملے گا، جبکہ غم کبھی نہیں گزرتے،
ایک کم ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ فرمائش قیمتی چیز کی کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگی ہی ہو۔ اعمال کے نتیجے ضرور ہوتے ہیں اور وہ بھگتنا ہی پڑتے ہیں۔ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہو جائے گی۔ باتیں، صرف باتیں ہی گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں صرف باتیں۔ عزت اور غیرت سب میں ہوتی ہیں، ان کے سامنے محبت پیچھے رہ جاتی ہے۔ جنت میں ہمیں ہمارے اعمال نہیں، اللہ کی رحمت لے جائے گی۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا لگنا اہم نہیں ہوتا، اللہ کو اچھا لگنا اہم ہوتا ہے۔ سارے گڑھے جن میں ہم گرے ہوتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ جب تم دین پر چلنا چاہو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے کچھ ساتھی تمہارا مذاق اڑائیں، بس تم ان ساتھیوں کو چھوڑ دینا لیکن دین کو نہیں۔ اور جس انسان کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اس سے ڈرو، اس کے قہر سے ڈرو اور اس کی نرمی سے ڈرو، اس کی چپ سے ڈرو، اس کے بولنے سے ڈرو، اور جب اس کو ستاؤ تو خدا کے عذاب سے ڈرو۔ کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ان کا زندگی سے چلے جانا کوئی سزا یا بدقسمتی نہیں ہوتا، بس یہ سب طے ہوتا ہے۔ جس انسان کی ساری دلچسپی ہی چیزوں میں ہو، چیزوں کا حاصل ہونا اور ان کا چھوٹ جانا اس کی سب سے بڑی فکر ہو، تو انسانوں کے لیے وہ بڑا دھوکے باز ہوتا ہے۔ وہ دوسرے انسانوں سے اتنی ہی بڑی بے وفائی کرے گا۔ کبھی کبھی اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ سچ سامنے آتے آتے جھوٹ تباہی کر چکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس لیے بھی معاف کرنا نہیں آتا کیونکہ ان کو بھی کسی نے معاف نہیں کیا تھا۔ نماز مشکل نہیں ہوتی، وضو مشکل ہوتا ہے۔ وضو کر رکھا ہو تو جس وقت انسان اذان سنے آسانی سے نماز بھی پڑھ لے۔ زندگی میں انسانوں کے اوپر خرچ کر کے ان کو دوست بنا لینا چاہیے۔ دوست کام آتے ہیں، پیسہ نہیں۔ ہر ٹوٹی ہوئی چیز جڑنے کے قابل نہیں رہتی۔ اپنے دکھ میں دوسروں کا دل نہیں دکھایا کرتے۔ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے اور بھول جانا اس سے بھی مشکل۔ دعا ایسی رحمت ہے جو طلب کے بھیس میں قرب کا سفر کرتی ہے، انسانوں کو کھینچ کر اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاگلوں کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ بھروسے نے ہی انہیں پاگل کیا ہے۔ کہے شیطان کی صفت ہے، حد سے زیادہ لگ جائیں تو دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ تبسم یعنی مسکراہٹ دل کی راحت اور چہرے کی خوبصورتی ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ نیکی کرنے کے لیے کسی قسم کی ٹھوکر کی ضرورت ہو؟ جو چیزیں آپ کو باقیوں سے مختلف بناتی ہیں انہیں کبھی مت چھوڑنا۔ انسان کی خواہش انسان سے کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ انسان اپنی حسرتوں کے پیچھے کسی بھی چیز کی قیمت لگا سکتا ہے۔ انسان جب نہیں مرتا جب وہ مرنا چاہتا ہے، وہ تب مرتا ہے جب اس کے دل میں کبھی نہ مرنے کی چاہ پیدا ہو جاتی ہے۔ حقیقت تکلیف دہ ہو جب بھی حقیقت ہی رہتی ہے، چاہے اس سے جتنی بھی نظریں چرائی جائیں، حقیقت نہیں بدلتی۔ کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جب انسان ہمت ہار جاتا ہے، اور اسی حال کے لیے اللہ تعالی نے رشتے بنائے ہیں۔ بکھرنے کے لیے صرف ایک دھکا چاہیے ہوتا ہے۔ اپنوں کی بے اعتباری مضبوط سے مضبوط انسان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ زندگی میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے اس بات کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ دوستی اور تعلقات میں رابطے کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہر وقت کا ساتھ میسر ہو، اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بار دے دیا پھر اس کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ خون کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہی ہے کہ اگر اسے باہر کی ہوا لگ جائے تو وہ جم جاتا ہے۔ آنکھ کی حفاظت سے دل مضبوط اور پرسکون رہتا ہے۔
اور نگاہ کو آزاد کر دینا، یعنی ہر غلط چیز یا شخص کو دیکھ لینے سے دل غمزدہ رہتا ہے۔ اللہ اس لیے ہمیں نعمتوں سے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم ان کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک نماز بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں پر جو خشیت رکھتے ہیں۔ خشیت ڈر ہوتا ہے اور خشیت محبت ہوتی ہے، مگر یہ نہ صرف ڈر ہے نہ صرف محبت، یہ محبت بھرا ڈر ہوتا ہے۔ جو گمراہ ہو جانے کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے میں لگ جاتا ہے، تو پھر اس کے ماضی کے گناہ اس کو مایوس نہیں کرتے۔ یہ دنیا آواز سے بنی تھی، جب اللہ نے کہا کن یعنی ہو جا، اور یہ دنیا آواز سے ختم ہوگی جب سور پھونکا جائے گا۔ آواز ہر خوف کی بنیاد ہے۔ انسان کو نیند سے کیا چیز جگاتی ہے؟ خوشبو، ذائقہ یا کوئی منظر؟ نہیں، نیند میں ڈوبا ہوا شخص مردے کے جیسا ہے۔ اس کو نیند سے آواز جھنجھوڑ کر نکالتی ہے، کسی انسان کی ہو یا پھر کسی چیز کی۔ جوتا ہر دفعہ ہاتھ سے نہیں مارا جاتا، بعض دفعہ زبان سے کہی ہوئی بات جوتے سے زیادہ سخت ہوتی ہے، زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ انسان تو انسان ہوتے ہیں، وہ دوسرے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی غلطی نہیں بھولتے۔ جو غلطی ہم انجانے میں کرتے ہیں اور جو غلطی ہمارے نزدیک غلطی نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس انسان کی الجھنوں کو کون سمجھ سکتا ہے جسے نفرت بھی اور چاہت بھی ایک ہی شخص سے ہو؟ کوئی بھی انسان کبھی بدلتا نہیں ہے، وہ وہی رہتا ہے، اس کا اصل وہی ہوتا ہے۔ بس یا تو وہ بگڑ جاتا ہے یا وہ سدھر جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسان بدل گیا۔ دنیا تو انسان کے غم نہیں دیکھتی، چاہے انسان کتنا ہی غم زدہ کیوں نہ ہو۔ دنیا اپنا نظام کبھی نہیں روکتی، انسان کو ہی خود اپنے غم کو قابو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسے اس دنیا میں رہنا ہے۔ ہم قرآن کی کون سی آیت زندگی کے کس مقام پر کس وقت پڑھتے ہیں، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے طے کر رکھا ہے۔ ہم بعض دفعہ قرآن کی طرف عام حالات میں آ جاتے ہیں اور بعض دفعہ ہمیں مجبوراً قرآن کی طرف آنا پڑتا ہے۔ قرآن کی آیتیں واقعی بہت حوصلہ مند ہوتی ہیں، جو حوصلہ آپ کو آپ کے ارد گرد کے لوگ مل کر نہیں دے سکتے، وہ حوصلہ آپ کو قرآن کی ایک آیت دے دیتی ہے، اور آپ کا پست ہوتا ہوا حوصلہ پھر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اپنی مصیبتوں سے خدا کی محبت کا وزن نہیں کرنا چاہیے، تم بھی نہ کیا کرو۔ جب دنیا میں تمہاری بولی کوڑیوں کے بھاؤ لگ جائے تو جان جاؤ کہ حق کے راستے پر ہو، رب کے راستے پر ہو، کیونکہ دنیا میں صرف ظاہر کی قیمت لگتی ہے، اعمال فروخت نہیں ہوتے۔ اعمال انعام پاتے ہیں، عزت پاتے ہیں، مقام پاتے ہیں، اور میرے بندے جیسے لقب پاتے ہیں۔ جب ہم دوسروں میں کیڑے نکالنے کے مسلسل عمل میں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہوا میں سے ان کیڑوں کا چھڑکاؤ ہماری اپنی ذات پر بھی جھڑنے لگتا ہے۔ لوگوں کو ہم اپنی غلط پہچان کرا دیں تو ہماری یہ غلط پہچان قید بن جاتی ہے، نہ صرف سامنے والے کے لیے بلکہ خود اپنے آپ کے لیے بھی۔ انسانیت کے ناطے صرف اتنا کر جاؤ کہ جو انسان جیسا ہے اسے ویسا ہونے کی اجازت دو، اسے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ آرزوؤں کی قید وہ ہوتی ہے جہاں نہ آزادی کا احساس ہوتا ہے اور نہ قید کا۔ اپنی تھکن کی شدت میں تھکے ہوئے لوگ تلاش کیے جائیں تاکہ وہ آپ کو دور جھٹک نہ سکیں۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، فرق صرف رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ انسان زندگی میں میسر ہر چیز کی کمی کے ساتھ رہ سکتا ہے،
اگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ برداشت نہیں ہوتی، ناقابل سی لگتی ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحہ سبق دیتا ہے اور ہم سیکھتے نہیں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، کڑوی حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ تم ایک انسان کے ہر رنگ سے واقف ہو۔ مسافر کل بھی تھے، مسافر آج بھی ہیں، کل اپنوں کی تلاش میں تھے، آج اپنی تلاش میں۔ میرے بے ربط خیالات میں کیا رکھا ہے؟ میں تو پاگل ہوں، میری بات میں کیا رکھا ہے؟ میری تکمیل تیری ذات سے ہی ممکن ہے، تو الگ ہو تو میری ذات میں کیا رکھا ہے؟ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھی کو بدلنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص اور بڑی بات کا اعتبار کریں تو تم چھوٹی چھوٹی باتیں اور عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو۔ جو راستہ انسان چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وجہ سے رسوا نہیں کیا کرتا۔ انسان کے کردار اور قد کا تعین اس کے باپ کی وراثت نہیں، اس کی قسمت اور محنت کرتی ہے۔ جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ انسانوں سے بھرے مجمع سے اپنی بات منوانے کے لیے تھوڑا سا آواز کو بڑھانا پڑتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا کپکپا رہا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے، لیکن ہم اس احسان کو بھول جاتے ہیں۔ مانگتے رہو اور دیکھتے جاؤ، اللہ کی مرضی سے تمہاری جھولی میں کیا گرتا ہے۔ جو گرے اسے بخوشی اپنا لو، خواہ وہ نقطے جتنی خوشی یا ذرے جتنی برکت ہی کیوں نہ ہو۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے سوا کچھ آنے نہیں دیتی۔ ساری کہانی آج کی ہے، آج ہی وہ سب کچھ ہے جو آپ کو ملا ہے۔ جو کرنا ہے وہ اسی میں کرنا ہے۔ کل کا کیا ہے، وہ تو ایک موقع ہے، اور موقع کبھی ہاتھ لگتا ہے کبھی نہیں۔ زندگی کا آخر ختم ہو جانا ہے، اس میں ہر چیز ختم ہی ہوتی ہے۔ ہماری ہر چیز، ہر کہانی ختم ہو جائے گی، اور پھر آخر میں یہ زندگی خود بھی۔ دنیا میں بہت سے دروازے دستک کے لائق نہیں ہوتے، اور بہت سے دروازے ایسے ہیں جن پر دستک دینے کے لائق ہم نہیں ہوتے۔ جتنا انسان خود کو اور اپنی آرزوؤں کو محدود کر لے اتنا ہی سکون میں رہے گا۔ اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، اور اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو، یہ دونوں ہی کام بڑے مشکل ہیں۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی، اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ بے شک مشکلات میں صبر کر لینا شکایت کرنے سے بہتر ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی برائی اور تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، چاہے وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، پھر اس میں کمی نہیں آتی۔ انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ خدا سے امید رکھو، ایسی امید جو تمہارے اندر گناہ کی جرت پیدا نہ کرے، اور اللہ سے ڈرو، ایسا ڈر جو تمہیں اس کی رحمت سے مایوس نہ کر دے۔ جان لو کہ تم اللہ کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں ہر کام کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں
بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں وہ کبھی حالاتوں سے تنگ نہیں ہوتے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل تو کرتے ہیں مگر دکھاوے کے لیے۔ اے اللہ ہمیں مطمئن روحیں اور پریشانیوں سے پاک سینے عطا فرما۔ انسان غیر ذمہ دار بھی تب تک ہوتا ہے جب تک اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ سنبھالنے والے ذمہ دار ہاتھ موجود ہیں۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ لیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات حد سے زیادہ سخت ہوں تو جان لے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اور وہ لوگ جو روتے نہیں انہیں رلانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب وہ روتے ہیں تو صرف ایک بات پر نہیں روتے بلکہ ان سب باتوں پر روتے ہیں جن پر انہوں نے صبر کیا تھا۔ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، آوازیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پیچھے رہ جاتی ہیں تو صرف یادیں، کچھ سچی سی کچھ جھوٹی سی، کچھ پوری سی کچھ ادھوری سی۔ کبھی کبھی ہم کچھ چیزوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ چیزیں کم ظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں سے اور دل درد سے بھر دیتی ہیں۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کہانیوں کا اختتام کبھی مایوسی نہیں ہوتا۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں، زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ حیرت ہے ان لوگوں پر جو اداسی دور کرنے کے لیے دنیا کی رنگینیوں اور گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہم اداس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری روح اللہ کا ذکر مانگتی ہے اور ہم اللہ کی نافرمانی میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ برف جب مسلسل ہاتھ میں پکڑی جائے تو آگ کی مانند جلانے لگتی ہے، اور خوشی یا غم جب حد سے بڑھ جائے تو جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، اور ہنسی جب شدید تر ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ چیز کچھ اور ہوتی ہے لیکن حد سے بڑھ جائے تو شکل بدل جاتی ہے، تاثیر بدل جاتی ہے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا سب سے خوبصورت ترین احساس ہے۔ شکر سے بہت ملتا ہے، ہر روز ملتا ہے۔ جو صبر کی انتہا کرتا ہے اسے پھر معجزوں کی انتہا بھی ملتی ہے۔ صبر کی کشتی ایک نہ ایک دن ساحل تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں، ہم چاہیں بھی تو اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ جو رشتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ہم سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہم تمام عمر ان سے ملتے جلتے چہروں، لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے ہیں، مگر وہ لمس، وہ حدت نہیں ملتی۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے، جانے والے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا نہ تیرے ہجر میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ کہاں سے لائیں اتنے کنکر، ہر جانب شیطان کھڑے ہیں۔ کیا کہا اپنوں سے امید رکھتے ہو، پاگل ہو قصہ یوسف نہیں سنا۔ کوئی اس دور میں وہ آئینہ تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ فقیر بن کے جہاں میں رہ مصروف، کسی سے بات نہ کر، خود کو آشکار نہ کر۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خلیل ہونے کا درس سیکھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قبول ہونے کا درس، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے غم کا درس، اور حضرت ایوب علیہ السلام سے صبر کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شوق کا درس،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص کا درس حاصل کریں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہر اس غم سے جو خاموشی سے دل کو کھا جاتا ہے۔ آزمائے ہوئے کو پھر سے آزمانا بے وقوفی ہے۔ اللہ عطا کرنے پر آئے تو بندے کی ذات، حیثیت اور عمر نہیں دیکھتا۔ مت سوچو کہ ہم نیک ہیں، بس رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان میں ایک نیا انسان پایا جاتا ہے جس کی پہچان کرنے میں ہماری عمریں گزر جاتی ہیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونے پر پرانا انسان باہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی بغیر کسی شرط کے اطاعت کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور وہ شخص ہوتا ہے جس سے دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ درود شریف وہ گہرائی ہے جو جتنا اس میں ڈوبے گا اتنا ہی فیضیاب ہوتا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے بنو کہ جہاں تم ہو وہاں تم سے سب محبت کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں یاد کیا جائے، اور جہاں تم جانے والے ہو وہاں پر تمہارا انتظار کیا جائے۔ مومن کے لیے کتنی بری بات ہے کہ اسے ایسی چیزوں کا شوق ہو جو آخرت میں اسے ذلیل اور رسوا کر دے۔ جو تمہاری طرف آنا چاہتا ہے اس سے دور بھاگنا نقصان ہے، جو تمہارے پاس آنا چاہتا ہو اس سے دور بھاگنا نقصان ہے، اور جو تم سے دور بھاگنا چاہتا ہو اس کی طرف جانا نفس کی ذلت ہے۔ کتنا بے سکون ہو جاتا ہے انسان جب اس کی من پسند چیز اس کے ہاتھ میں ہو پر وہ اس کی نہ ہو۔